بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد تھا کہ جیسے ہم آج کل گھروں میں ہیں تو انفارمیشن پہ ہمارا کافی ایکسیس ہے سوشل میڈیا پہ اور انٹرنیٹ پہ، تو کس طرح یہ ہمارے لیے کارآمد ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ٹاپک میں چوز کرنا چاہ رہا تھا وہ ہے کہ شخصیت کو مضبوط ہم کیسے بنا سکتے ہیں، یا کون سی شخصیت ہے وہ مضبوط کے زمرے میں آتی ہے اور کون سی شخصیت ہے جو کہ کمزور یا ویکنیسز ہوتی ہیں۔ اس میں جو اسٹرانگ پرسنالٹی ہے اس کے اندر تو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، پر جو کچھ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ جو ہے چھوٹی چھوٹی سی، پر ان سے انسان آہستہ آہستہ اپنی شخصیت کو بہتر کرتا ہے۔ تو اگر ہم ایک چھوٹی سی نظر دوڑائیں چھوٹا سا اپنی روزمرہ کی زندگی جو کہ آج کل ہے، اس میں دیکھیں کہ سب سے خوش اور سب سے مطمئن وہ شخص ہے، وہ شاگرد ہے، وہ استاد ہے جس کی کچھ نہ کچھ ہابیز ہیں۔ جیسے کہ کوئی کتابیں پڑھتا ہے تو اس نے کتابوں کی چھوٹی سی کلیکشن کی ہوئی ہے، کوئی گارڈننگ کرتا ہے یعنی باغبانی جس کو کہتے ہیں ہم، کوئی بورڈ گیمز کھیلتا ہے جیسے اسکریبل ہے، چیس ہے، کوئی فوٹوگرافی کرتا ہے، کسی کے پاس مختلف کلیکشنز ہیں، کوائنس کی کلیکشن ہے اور کچھ اور چیزوں کی۔ اچھا، کچھ لوگوں میں اسکلز ہوتے ہیں جیسے ووڈ ورک ہے، یعنی لکڑی کا کام، آرٹ، پینٹنگ ہو گئی، اسکیچنگ ہو گئی، کلرنگ ہو گئی۔ کچھ لوگوں کے مینجمنٹ اسکلز اچھے ہوتے ہیں، کچھ لوگ آن لائن لرننگ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو دیکھیں جو اپنا ٹائم مفید طریقے سے وہی اپنا بسر کر رہا ہے ٹائم اچھے طریقے سے، جس کے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اس کا مطلب کہ ہابیز یا ہمارے جو مشغلے ہیں وہ ایک بہت ہی بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اگر ہم اپنی شخصیت کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں کیا کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہماری ڈگری ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہماری شخصیت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اسٹرانگ شخصیت کا۔ اس کے علاوہ اسکلز ہیں، مختلف اسکلز آتے ہیں جو کہ آپ کے ٹیکنیکل بھی ہو سکتے ہیں، نان ٹیکنیکل بھی ہو سکتے ہیں، انٹر پرسنل وربل کمیونیکیشن بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اسپیشل ٹیکنیکل نالج۔ بٹ ان سب چیزوں کی طرف جانے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا آپ سے کہ ایک اچھا انسان ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ایک چاہتے ہیں کہ میری شخصیت مسحور کن ہو، مضبوط ہو، لوگ انسپریشن لیں، یا لوگوں کو چھوڑیں، آپ اپنے لیے ایک اچھی زندگی جینا چاہتے ہیں، اس کے لیے ایک اچھا انسان ہونا ضروری ہے، نرم دل ہونا ضروری ہے، ایماندار ہونا ضروری ہے، اچھے اخلاق ہمارے ہونے چاہیے۔ اگر یہ ساری چیزیں، یہ سارے انگریڈینٹس، یہ سارے مسالے ہم ایک سالن میں ڈالیں گے تو وہ ایک اچھے طریقے سے سمجھے پکے گا۔ تو ٹیکنیکل اسکلز اور ان سب سے ڈگریز سے بہتر ہے پہلے ہم ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کریں، جو کہ ہر پروفیشن، ہر جگہ پہ آپ کو استعمال ہوگا، اور ہیومینٹی کی، انسانیت کی خدمت اور انسانیت کا درد رکھنا۔ اگر آپ میں انسانیت نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ میڈیکل ڈاکٹر یا آپ کے کوئی اور پروفیشن جو کہ ریلیٹڈ ہے ہیومینٹی سے قریب ہے وہی ایک کیئر کریں گے ہیومینٹی کے لوگ۔ آپ جس بھی پروفیشن میں ہیں، آپ کو ایک اچھا دل رکھنا پڑے گا اور ہیومینٹی کی کیئر کرنی ہے۔ اگر آپ انسانیت کو اچھے طریقے سے ڈیل کر، انسانیت کو اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، تو آپ پروفیشن میں اپنے بہت آگے بڑھ جائیں گے۔ انفارمیشن جو مین چیز ہے ہماری، معلومات۔ کچھ عرصے پہلے میں نے سرچ کیا کہ صرف انٹرنیٹ پہ 4.62 بلین ویب پیجز ہیں۔ یہ ایک پرانا فگر ہے، اب لازمی ڈیلی بیسس پہ ویب پیجز آپ کے آ رہے ہیں۔ تو انفارمیشن کا ایک بہت بڑا بحیرہ، ایک سمندر ہے، اور اس کے اندر ظاہر ہے ہر طرح کی معلومات ہے، سچی، جھوٹی، ایک اوتھینٹیکیٹڈ ہے، ایک اوتھینٹیکیٹڈ نہیں ہے، یعنی پتہ نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، کچھ پرانی ہو چکی ہے۔ بہت ساری معلومات ایسی ہوتی ہے جو کہ پرانی ہو جاتی ہے تو وہ بیکار رہ جاتی ہے، جیسے میڈیکل کی انفارمیشن ہے، یا شماریات یا اسٹیٹکس ہیں کہ بھئی آج اتنا لٹریسی ریٹ ہے، 2 سال کے بعد وہ چینج ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آؤٹ ڈیٹڈ انفارمیشن یا پرانی انفارمیشن ہو جاتی ہے وہ بھی اتنی ہی بیکار رہتی ہے جتنی کہ وہ انفارمیشن جو کہ غلط ہے۔ اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ہم معلومات دیکھ رہے ہیں وہ کیا صحیح ہے، اس کا صحیح جگہ سے آ رہی ہے۔ اس کے بعد اس انفارمیشن کو ایبزارب کرنا،
چیزیں ہم بہت پڑھتے ہیں، بکس بہت پڑھتے ہیں، پر اس کے بعد اس انفارمیشن کو ہم ایبزارب کیسے کرتے ہیں، کون سی یاد رہتی ہے، کون سی سے ہم نے فائدہ اٹھایا ہے، وہ مین چیز ہوتی ہے، اس کو سمجھنا۔ یہ بھی ایک مین چیز ہے کہ جو معلومات ہے اس کو صحیح طریقے سے سمجھا جائے۔ اگر آپ نے اس کو غلط سمجھا ہے، اس کا اینگل غلط لیا ہے، اس کے پیچھے جو مقصد ہے وہ غلط لیا ہے، تو اس انفارمیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جیسے کہتے ہیں نا کہ عمل زیادہ ضروری ہے، تو اس کے بعد آپ اس کو اپلائی بھی کریں۔ جو آپ کے پاس نالج ہے اس کو کہاں اپلائی کرنا ہے۔ جیسے آتھر ہیں، رائٹر ہے، ہم ایک چھوٹی سی مثال لیتے ہیں کہ آتھر ہے وہ اپنے جب بک لکھتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کتاب لکھنا بڑا آسان ہے۔ کتاب لکھنے کے لیے وہ مختلف منبعوں سے، مختلف سورسز سے جو انفارمیشن ملتی ہے اس کو کیسے رکھتا ہے، صحیح انفارمیشن کو کیسے آگے لے جاتا ہے، جذبات کو اس میں کیسے شامل کرتا ہے، یہ ساری چیزیں ایک لکھاری میں آ جاتی ہیں۔ تو اس سے آپ سمجھیں، اس سے آپ سیکھیں کہ کس طرح سے وہ معلومات کو انسان تک پہنچاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ معلومات صرف پڑھنے سے نہیں آتی، معلومات کے بہت سارے طریقے ہیں۔ ہمارے پیرنٹس، ہمارے والدین، ان سے ہم سیکھ سکتے ہیں، ان کی زندگی کا ایک تجربہ ہوتا ہے۔ جو کام ہم 6 مہینے میں سیکھیں، شاید سال میں سیکھیں، وہ والدین ہمیں شاید کچھ دنوں میں سکھا دیں، کچھ گھنٹوں میں سکھا دیں، کیونکہ ان کا ایک بہت بڑا ایکسپیرئنس ہوتا ہے۔ ان کو ہم رسپیکٹ دیں، سنیں، انفارمیشن جو بھی ہے اور جو ہمارے کام کی ہے اس کو اپلائی بھی کریں۔ اسی لیے ہم ان کے تجربوں میں سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کے اساتذہ، ہم اپنے ٹیچر دیکھیں، آن لائن لرننگ پڑھی ہے، آن لائن لیکچرز پڑھیں، پر ہم نے اپنے ٹیچر سے کیوں سیکھتے ہیں؟ کیونکہ ان میں انسپائریشن ہوتی ہے، ان میں طریقہ ہوتا ہے، ان میں انفارمیشن ڈیلیور کرنے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے، جس سے اور وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کسی کے دماغ میں اسی معلومات کو منتقل کرنا ہے مثالوں کے ساتھ۔ تو ہم ٹیچر سے بھی لے سکتے ہیں انفارمیشن، ضروری نہیں کہ آپ بکس میں جائیں۔ نیبرس ہیں آپ کے محلے میں ہیں، اگر کوئی اچھے انسان ہیں، کسی کے پاس کوئی خاص معلومات ہے، کوئی کسی چیز سے مطلب معلومات رکھتے ہیں، آپ ان سے انفارمیشن لے سکتے ہیں، کیونکہ انفارمیشن ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوزہ آپ کہیں سے بھی بھر سکتے ہیں۔ مشہور شخصیات، یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم مشہور شخصیتوں کو پڑھیں۔ یہ میرا ایک پرسنل تجربہ رہا ہے کہ جب بھی آپ کسی مشہور شخصیت جس کا کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن ہے اس کو پڑھتے ہیں، آپ اس سے بہت سیکھتے ہیں۔ جو بڑی بڑی شخصیات ہیں، کتابیں ہیں، بایوگرافیز ہیں، کس طرح سے انہوں نے ایک عام شخصیت کو ایک خاص شخصیت میں بدلا۔ تو بایوگرافیز کی طرف میں ایک اگلا شاید ویڈیو دوں، اس میں میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے بایوگرافیز کو پڑھا جاتا ہے، کیسے سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ یہ میرا ایک انٹرسٹ کا ٹاپک بھی ہے۔ تو ابھی ہمیں تھوڑا سا انٹروڈکشن کے طور پہ یہ ایک ویڈیو اپلوڈ کرنا چاہ رہا تھا۔ اور ہم کسی ان پڑھ آدمی سے بھی انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ ہمارے اندر ایک ہوتا ہے کہ بھائی میں نے پڑھ لیا، میں نے ڈگری لے لی ہے، سارا علم میرے پاس ہے۔ نہیں، اگر ایک انسان ہے وہ ایک خاص پروفیشن میں کام کرتا ہے تو اس کے پاس جو معلومات ہے وہ آپ سے بہت زیادہ ہے۔ تو ہم ان پڑھ انسان سے بھی سیکھ سکتے ہیں، ہم جانوروں سے سیکھ سکتے ہیں۔ وفاداری انسان جانوروں سے سیکھتا ہے، کس طرح سے ایک چیز کو بار بار ٹرائی کرتے ہیں، بار بار یہ ہم جانوروں سے سیکھتے ہیں۔ آپ چونٹی کو دیکھیں گے تو اپنے سے بڑا بوجھ اٹھاتی ہے، کس طرح سے چیزوں کو وہ شیئر کرتی ہے، کس طرح سے لائن بناتے ہیں۔ اگر چونٹیوں کی لائن ہے اس کے اندر آپ کوئی اور چیز رکھ دیں گے تو وہ اپنی سمت چینج کر دیتی ہیں۔ اس طرح سے ہم جانوروں سے سیکھتے ہیں۔ نیچرل فنومینا ہیں، قدرتی چیزیں ہیں، پہاڑوں سے آپ مضبوطی سیکھ سکتے ہیں، کس طرح سے وہ کھڑے ہیں۔ پر وہی پہاڑ ایک پانی کے مسلسل گرنے سے کیا ہوتا ہے کہ اس میں سے رستہ بن جاتا ہے۔ یعنی محنت اور استقامت سے اگر آپ کوئی بھی کام کرتے رہے ہیں تو آپ اپنا رستہ بنا سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں اسٹرانگ آبزرویشن، یعنی آپ کا مشاہدہ اچھا ہونا چاہیے۔ کتاب پڑھنے کے لیے، کسی انسان سے بات کرنے کے لیے، کسی سے کچھ سیکھنے کے لیے سب سے جو مین چیز ہے وہ ہے مشاہدہ یا آبزرویشن، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں کہ جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ میں آخر میں کچھ آپ کو ٹپس دوں گا کہ سب سے پہلے ہوتا ہے کہ ایک انگلش میں کہتے ہیں کمفرٹ زون، جہاں پہ آپ اپنے آپ کو کمفرٹ محسوس کرتے ہیں آپ کو اس سے باہر آنا پڑتا ہے۔ جب بھی آپ کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں، کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا پڑتا ہے۔ فیلئر سے نہیں ڈرنا، فیل ہونے سے، ناکام ہونے سے ڈریں گے نہیں تو آپ اس کام کو اسٹارٹ ہی نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کا جو مائنڈ ہے
اس میں آپ انگلش میں کہتے ہیں اوور تھنکنگ نہ کریں. آپ ہر چیز کو سوچیں پر اتنا نہ سوچیں کہ وہ آپ پہ حاوی ہو جائے یا ایک منفی طرف لے جائے. اور بہت زیادہ چیزوں کو انالائز نہیں کریں. بہت زیادہ یہ مطلب کہتے ہیں نا اس کو آپ لائٹ رہیں بہت زیادہ. آپ کا دل اور آپ کا دماغ ان کو آپ لائٹ رکھیں. اوور تھنکنگ انسان کو خراب کر دیتی ہے. اور ایک چھوٹی سی اور سجیشن ہے کہ آپ اپنا جو حلقہ احباب ہے وہ مثبت لوگوں کے ساتھ رکھیں. جیسے جیسے آپ منفی لوگوں کے قریب جائیں گے تو ان کے اثرات بھی آپ پہ ہوتے ہیں. آپ کے دوستوں کی کمپنی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ جن سے کال پہ بات کرتے ہیں، آپ جن سے سوشل میڈیا پہ بات کرتے ہیں، تو جتنا آپ نگیٹیوٹی سے دور رہیں گے اتنا آپ کی شخصیت نکھرتی جائے گی. اور لازمی اخلاقیات ہے. آخر میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اخلاقیات سیکھنے چاہیے. اور ہر چیز کے اخلاقیات ہوتے ہیں، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ کلاس روم ہو، چاہے والدین کے سامنے بیٹھتے ہیں، چاہے دوستوں کے سامنے بیٹھتے ہیں، چاہے مارکیٹ میں پبلک پلیس پہ ہوتے ہیں. ہر جگہ کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے اخلاقیات کا. تو اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے فالو کریں گے تو آپ کی پرسنالٹی ایک اسٹرانگ پرسنالٹی میں کنورٹ ہو سکتی ہے. اور ہم آہستہ آہستہ جائیں گے مختلف چیزوں کی طرف جو کہ آپ کی شخصیت کو پہلے سے بہتر بنا سکتی ہیں. شکریہ.